حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ باقی تمام صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد بھی ہیں اور مصطفیٰ کے مرید بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے زیادہ پسند ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے یہ دعا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کو مانگا تھا۔ کتب احادیث میں یہ دعا بھی موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کو مانگا ہے، یا اللہ حضرت عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد بھی ہیں اور حضور کے مرید بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں شخص ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ آپ سے پہلے 39 مرد و عورت اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تو 40ویں حضرت عمر ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزارتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے اسلام کے سبب اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ باقی جتنے لوگ ہیں سب کو اسلام نے عزت دی ہے۔ آج ہم لوگ بھی اگر فخر سے سر اٹھاتے پھرتے ہیں تو اس میں میرا آپ کا یا ہماری برادریوں کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری عزتیں جو ہمیں مل چکی ہیں یہ اسلام کے سبب ہمیں ملی۔ آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، علماء سے ہم محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، تو اس محبت کا جو سبب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام عزت دیتا ہے اور اسلام نے ہی حضرت انسان کو عزت دی ہے، تو عزت کا دار و مدار اسلام ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آ کر اسلام کو عزت عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم صحابی، اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ہم لوگ حرم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر کوئی نماز پڑھتا تو اسے شدید تکلیف دی جاتی، لیکن جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں، اب صحابہ کرام حرم کعبہ میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور کعبے کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ شہادت بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی عظمت و شان خود اللہ کے پاک محبوب نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر وہ عمر ہے کہ جس راہ سے میرا عمر گزر جائے شیطان وہ گلیاں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرما دیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے تو دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور فرمایا زمین میں جو اللہ نے میرے وزیر بنائے ہیں، ایک کا نام حضرت ابو بکر ہے تو دوسرے کو فاروق اعظم کہتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے اس شان سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ آپ کے
ایک طرف حضرت ابو بکر تھے اور دوسری طرف سیدنا حضرت عمر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اس شان سے باہر تشریف لا رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ نے ایک ہاتھ سے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو صحابہ یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ دیکھ لو، جس شان سے آج ہم مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، اسی شان سے کل ہم اپنے مزار سے بھی باہر تشریف لائیں گے۔